بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور لبرل طبقہ، دین دشمن طبقہ اس بات کو بہت زیادہ اچھالتا ہے کہ دین کے ساتھ منسلک لوگوں کی زندگی بڑی خشک، بڑی بور اور پھر بڑی بدذوق قسم کی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بنیادی طور پر دین کی اصل روح سے ناآشنا ہیں۔ آج کی حدیث مبارکہ جہاں ہمیں دیگر بہت سارے امور سے آگاہ کرے گی، وہاں ایسے بدنصیبوں کو منہ توڑ جواب دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتائے گی کہ شرعی حدود میں رہ کر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو تفریح کے بھرپور مواقع فراہم کیے۔ مشکات المصابیح، کتاب النکاح، اور باب ہے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے 3256ویں حدیث کتاب میں اور 7ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعنها قالت والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجاریۃ الحدیثۃ السن الحریصۃ علی اللہو، متفق علیہ۔ معزز خواتین حضرات، آپ نے حوالہ سماعت فرما لیا۔ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح، باب ہے عورت فتنے سے بچتے ہوئے حبشیوں کو دیکھ سکتی ہے۔ 5236، 455، 3530، 5190 حدیث صحیح بخاری میں، 2064، 66 اور 68 حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ دیگر کتابوں میں بھی ہے، لیکن اتنے حوالہ جات کافی ہوں گے انشاءاللہ۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا جب حبشی مسجد میں چھوٹے نیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر سے مجھے چھپا رہے تھے تاکہ میں آپ کے کان اور گردن کے بیچ سے ان کے کھیل کو دیکھ سکوں۔ پھر آپ میری خاطر کھڑے رہتے یہاں تک کہ میں ہی وہاں سے ہٹتی۔ اے لوگو، تم نوعمر کھیل سے شغف رکھنے والی لڑکی کے کھڑے ہونے کا اندازہ کر لو۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث بذات خود ایک بڑا جامع سبق ہے۔ یہ واقع ہے 7 ہجری کا۔ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 16 سال تھی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت عورت غیر محرم کو دور سے دیکھ سکتی ہے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موقف کی تائید فرمائی ہے۔ اور اس سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ فتنے کے اندیشے سے بچنا ضروری ہے۔ عورت باپردہ ہو کر مسجد، بازار اور سفر میں جا سکتی ہے۔ پھر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اپنے اہل و عیال کے بارے میں کس قدر غیرت مند تھے۔ اس دور میں خواتین کا
جہاد کے سفر میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، مجاہدین کا کھانا پکانا، یہ ثابت ہے، لیکن آج کی طرح اختلاط نہیں تھا کہ خواتین مردوں کی محفل میں بیٹھیں ننگے چہرے ننگے بالوں کے ساتھ شمع محفل بن کر، اور پھر ہاتھ نچا نچا کے آنکھیں لڑا لڑا کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ میرے سامنے اس قسم کے معاملات آئے کہ باقاعدہ خواتین کو اس بات کی تربیت دی جاتی ہے، نوجوان لڑکیوں کو، کہ آئی کانٹیکٹ میں بات کریں، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، تو یہ شرعی طور پر حرام ہے۔ پھر اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ شرعی حدود و قیود میں رہ کر تفریح جائز ہے، لیکن کوئی خاتون پردہ اتارے، تنگ لباس پہنے، میدان کے اندر اترے، سیٹیاں بجائے، تالیاں بجائے، اپنے جسم کی نمائش کرے، شرم و حیا کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھے، یہ شرعی طور پر حرام ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے اپنی غیرت کا خیال رکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پردہ کر کے کھڑے ہیں تاکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حبشیوں کو دیکھ سکیں، لیکن وہ ان کو نہ دیکھ سکیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس پر ضرور غور و فکر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔